پاکستان کی سیر۔ ڈیف ریڈ اسکولز اینڈ ٹریننگ سینٹرز کے طلباء کے لیے یہ ایک بہت دلچسپ دن تھا۔ انٹر کے 18 طلباء کا ایک گروہ اسکول کی طرف سے منتخب کیے گئے سفر پہ وادی ہنزا جا رہے تھے۔ وادی ہنزا شمالی پاکستان کی ایک ریاست ہے۔ یہ ان کے لیے پاکستان کی معلومات حاصل کرنے کا پہلا موقع تھا۔ 18 بہرے طلباء سکھن میں ملے اور ڈیوو بس میں اپنے استاد کے ساتھ سوار ہو گئے۔ ان سب نے اپنے سفری تھیلے ہفتوں پہلے سفر کے لیے تیار کر لیے تھے۔ ان کے استاد مسلسل سفر سے متعلق معلومات طلباء کو اشاروں کی زبان میں دے رہے تھے۔ وہ رات میں ڈیوو بس پر اسلام آباد پہنچ گئے اور سونے سے پہلے بہت اچھا کھانا کھایا۔ اگلی صبح وہ ایک بہت بڑی بس پر سوار ہوئے اور شوگران کی طرف سفر شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ شوگران کی نچلی پہاڑیوں تک پہنچ گئے اور مشہور آبشار کیفے میں چائے پینے کا انتظام کیا۔ ان کے استاد کے کہنے پر تمام طلباء نے اپنے جوتے اور جرابیں اتار دیں اور ٹھنڈی آبشار میں اپنے پیروں کو ڈبونے لگے۔ انہوں نے ایک یادگار غروب آفتاب وہاں دیکھا اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح وہ بس میں سوار ہو کر ناران کے راستے وادی ہنزا کی طرف بڑھے۔ ان کے استاد نے ان کو اگلے آنے والے مشہور منظر کے بارے میں بتایا، جو ایک بہت بہترین برف کا گلیشیئر تھا۔ جب وہ گلیشیئر پر پہنچ گئے تو بس کو کنہار دریا کے کنارے کھڑا کر دیا اور سارے طلباء اپنے استاد کے ساتھ کچھ تصویریں لینے لگے۔ وہ گلیشیئر میں کٹی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر گئے اور یہ ان کے لیے بہت یادگار دن تھا، کیونکہ یہ 14 اگست تھا، پاکستان کی جشن آزادی کا دن۔ بس مشہور بابوسار ٹاپ کی طرف بڑھی، جو کہ 13,000 فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑ کی چوٹی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ چائے کی دکان کی طرف بھاگے۔ وہاں دکان والوں نے رنگین ایرانی کمبل اوڑھے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں بہت سردی تھی۔ یہاں سب نے مل کر چائے پی اور یادگار غروب آفتاب بابوسار کے اوپر گزری، اور اس کے بعد وہ سب گلمت کی طرف ایک طویل سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک رات گلمت میں گزاری۔ اگلی صبح وہ ایک قدرتی طور پر ریزش زمین سے پیدا ہونے والی عتبہ جھیل دیکھنے گئے۔ برفانی نیلا پانی بہت دلکش تھا۔ تمام طلباء خوبصورت جھیل کی سیر کرنے کے لیے بڑی کشتی پر سوار ہو گئے۔ وہ حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے اور ان کے استاد نے ان کو اشاروں کی زبان میں کہا کہ جو سب سرنگ ہیں ان راستے کو پار کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جو جھیل کی وجہ سے بند ہو گئے تھے۔ اس دوپہر کے بعد انہوں نے بلتت قلعے کا دورہ کیا۔ پیدل چڑھائی پر چڑھے۔ ان کے استاد ان کو تمام دکانوں کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے۔ اشاروں کی زبان میں انہوں نے ان کو مقامی خشک پھل، شہد، دستکاری کی مصنوعات فروخت ہونے والے دکانداروں کے بارے میں بتایا۔ آخر میں وہ اوپر شاندار بلتت قلعے پر پہنچ گئے، جو 600 سال پرانا تھا۔ طلباء نے اگلے 4 دن ہنزا میں گزارے۔ ہنزا میں آخری رات ایک بون فائر یعنی لکڑی سے جلائی گئی آگ کے ساتھ منائی گئی۔ رات کا کھانا کھلے آسمان تلے کھایا گیا، اور جب تمام روشنیاں بجھ گئیں تو وہ ہزاروں ستارے ان پر چمکتے دیکھ سکتے تھے۔